آج ہمارا ٹاپک ہے نعت۔ سب سے پہلے نعت کی تعریف۔ وہ صنف نظم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، صفات، اخلاق اور شخصی حالات وغیرہ کا بیان ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمہ پہلو مدح کی جاتی ہے۔ آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نعت وہ صنف سخن ہے یا نعت وہ نظم جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت اور انسیت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کا اظہار کیا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے شفاعت طلب کی جاتی ہے۔ مثلاً یہ دو نعتیہ اشعار ہے۔ مثلاً خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرسل داور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعت امیر ہے اپنا پیشہ، ورد ہمیشہ رہتا ہے اکثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دو اشعار ایک مشہور شاعر امیر مینائی کے نعت سے لیے گئے ہیں۔ اب آتے ہیں اس نعت کے شاعر کی طرف۔ اس نعت کے شاعر کا نام ہے احمد ندیم قاسمی، جو بہت بڑی شخصیت تھے۔ ان کا ایک مشہور شعر آپ کو اوپر اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے: کون کہتا ہے کہ موت آئے تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ 20 نومبر 1916 پاکستان کے نامور افسانہ نگار، شاعر، ناقد، کالم نگار، محقق، مترجم اور صحافی جناب احمد ندیم قاسمی کی تاریخی پیدائش ہے۔ انہوں نے 10 جولائی 2006 میں وفات پائی۔ جناب جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ بہت بڑی شخصیت تھے، تو ان کا اصل نام احمد شاہ تھا۔ وہ کوانگا ضلع خوشاب میں پیدا ہوئے تھے۔ جناب احمد ندیم قاسمی ایک ہمہ جہد ادبی شخصیت تھے۔ ان کی تصانیف کی تعداد تقریباً 50 سے اوپر ہے، تو ان کا دائرہ ہر صنف ادب تک پھیلا ہوا ہے۔ ان کے شعر مجموعے بہت زیادہ ہے، جن کے نام دھڑکن ہے، رم جم، جلال و جمال، شعلہ گل، دشت وفا، محیط، دوام، لوح خاک، جمال اور ارض و سما مشہور ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے ان کے شعر مجموعے ہیں۔ ان کے افسانوی مجموعے میں چوپال، بگولے، طلوع غروب، آنچل، آبلے، آس پاس، در و دیوار، سناٹا، بازار حیات، برگ حنا، سیلاب و گرداب، گھر سے گھر تک، کپاس کا پھول، نیلا پتھر اور کوہ پیما شامل ہے۔ ان کے علاوہ بھی افسانوں کے ڈھیر سارے مجموعے ہیں۔ ان کے تنقیدی مضامین کے مجموعوں میں تہذیب و فن، یس الفاظ اور معنی کی تلاش، اور خاکوں کے 2 مجموعے میرے ہم سفر اور میرے ہم قدم شامل ہے۔ جس طرح عرض کیا کہ ان کو اعزازات و انعامات بھی بہت زیادہ ملے ہیں۔ ان میں مشہور آدم جی جو ایک ادبی ایوارڈ ہے پاکستان کی سطح پر، ان کی ایک کتاب دشت وفا جو شاعری کی ہے 1963 میں ان کو یہ ایوارڈ دیا گیا تھا۔ ایک اور آدم جی ادبی انعام ان کی شاعری کی ایک کتاب محیط پر 1976 کو ان کو دیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر ایک آدم جی ایوارڈ ان کی ایک اور کتاب جو شاعری کی ہے 1979 میں ان کو دیا گیا تھا۔ ان کے علاوہ ان کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی جس کو پرائڈ آف پرفارمنس کہا جاتا ہے، حکومت پاکستان کا ایک اعلیٰ سول اعزاز ہے، 1968 کو دیا گیا تھا۔ حکومت پاکستان کی طرف سے ان کا ایک اور اعزاز ستارہ امتیاز
جو پاکستان کا اعلیٰ ترین سول اعزاز ہے۔ 1980 میں یہ اعزاز ان کو دیا گیا۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر عالمی فروغ اردو ادب ایوارڈ دوحہ قطر میں ان کو ملا تھا۔ کمال فن ادبی ایوارڈ ان کو 1997 میں دیا گیا تھا، اور ان کے علاوہ علامہ اقبال ایوارڈ 2000 اور نہ تھا، چند خشک پتے تھے، شجر سے ٹوٹ کے جو فصل گل پہ روئے تھے۔ میں وہ شاعر ہوں جو شاہوں کا ثنا خواں نہ ہوا، یہ ہے وہ جرم جو مجھ سے کسی عواں نہ ہوا۔ شاعر کہیں، افسانہ نگار یا کالم نویس، احمد ندیم قاسمی نے جس میدان میں بھی قلم چلایا کمال کر دکھایا۔ یاور حشر مجھے تیری قسم، عمر بھر میں نے عبادت کی ہے، تو میرا نام ہے اعمال تو دیکھ، میں نے انسان سے محبت کی۔ شاعری اور افسانہ دونوں میں احمد ندیم قاسمی کا اسلوب سب سے منفرد نظر آتا ہے۔ ان کے مشہور شعری مجموعے میں جلال و جمال، محیط، شعلہ گل، دشت وفا اور رمجھم شامل ہیں۔ یاد آئے تیرے پیکر کے خطوط، اپنی کوتاہی فن یاد آئی۔ احمد ندیم قاسمی نے چوپال، بگولے، آنچل، آبلے، سناٹا، گرداب اور دیگر کئی افسانوی مجموعے تصنیف کیے۔ 50 سے زائد کتب کے مصنف قاسمی 10 جولائی 2006 کو مختصر علالت کے بعد 90 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ مائرہ بٹ، دنیا نیوز، لاہور۔ تجھے کھو کر بھی تجھے پاؤں جہاں تک دیکھوں، حسن یزداں سے تجھے حسن بتاں تک دیکھوں۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ دستگیری میری تنہائی کی تو نے تو کی، دستگیری میری تنہائی کی تو نے تو کی، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ
سایہ تیرے پہ نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، کچھ نہیں مانگتا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، کچھ نہیں مانگتا، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا، کچھ نہیں مانگتا، شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کبھی پا تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔
اب نعت کے اشعار کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ شاہوں سے، اس کے معنی ہے بادشاہوں سے، شاہ بادشاہ کو کہتے ہیں۔ شیدا، اس کے معنی ہے عاشق، پسند کرنے والا۔ نقش کف پا، اس کے معنی ہے پاؤں کے تلوے کا نشان۔ نقش کہتے ہیں نشان کو، کف ہتھیلی یا تلوے کو کہتے ہیں، پا پاؤں کو کہتے ہیں۔ فقط، فقط کے معنی ہے صرف۔ تشریح۔ نعت کے اس پہلے شعر میں شاعر احمد ندیم قاسمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا یہ چاہنے والا بادشاہوں سے کچھ نہیں مانگتا، کیونکہ اس کی نظر میں دنیا کے کسی بادشاہ کی بادشاہت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ اس کا سب کچھ اور سارا سرمایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلوے کا نشان ہے۔ دراصل اس شعر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی بادشاہ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نشان کے برابر بھی نہیں ہے، اور چونکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدت مند ہوں، اس لیے میں اس دنیا میں بادشاہوں اور امیر لوگوں سے کچھ نہیں مانگتا۔ یہ خودداری مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے دی ہے۔ اگلا شعر ہے، پورے قد سے جو کڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ پورے قد سے کڑا ہونا، اس کے معنی ہے مضبوطی سے کڑا ہونا۔ کرم، کرم کے معنی ہے مہربانی۔ سہارا، سہارا کے معنی ہے مدد، بھروسہ، آسرا۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر احمد ندیم قاسمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں پوری قوت اور طاقت کے ساتھ کڑا ہوں اور بھرپور انداز سے زندگی گزار رہا ہوں تو یہ مجھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص مہربانی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا ہی ہے کہ میں سر اٹھا کر زندگی بسر کر رہا ہوں اور کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہوں۔ اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ چونکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سہارے پر زندگی گزار رہا ہوں، اس لیے میں سر اٹھا کر جی رہا ہوں، مجھے کسی کے سامنے جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا سہارا، میرا بھروسہ اور میرا آسرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی ہے۔